السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورہ کہف جو قرآن کریم کی ایک سورت ہے، ایک مضبوط سورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر کیا بیان کیا ہے، اس کو پڑھنے کی آخر کیا حکمتیں ہیں، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، انہیں کیا نصیب ہوتا ہے، اس سورت کے اندر آخر وہ کون سے اہم راز ہیں جو پوشیدہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کو پڑھنے کا کیوں حکم دیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے دن سورہ کہف اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا کچھ ملنے والا ہے، اور اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، استغفار کا اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ تعالی کی عبادات آپ زیادہ سے زیادہ کرنے کے پابند ہیں، تو سورہ کہف آپ کو کیوں پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلاؤں گا۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ سورہ کہف کی فضیلت، اس کے فائدوں اور اس کے رازوں سے پردہ اٹھ سکے اور آپ کو ساری باتیں معلوم ہو سکیں۔ دیکھیے، سورہ کہف یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 15ویں پارے کے آدھے سے لے کر تقریباً 16ویں پارے کے 3 رکوع تک ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جمعے کے دن خاص طور سے اس سورت کو پڑھنے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ میں کچھ روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ دیکھیے، دجال کے فتنے سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑا اس کا قیمتی راز یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے، دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا، 10 آیتوں کو پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دجال کا فتنہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دجال جب آئے گا تو ایمان والوں کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی کہ جو دجال کے شکنجے میں پھنسے گا اور دجال کے بہکاوے میں آ جائے گا، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جو دجال سے بچ جائے گا، اس فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا، وہ اللہ تعالی کے فرما برداروں میں شامل ہوگا۔ دجال کو اللہ تبارک و تعالی ایسی پاور اور ایسی طاقت عطا کرے گا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ پھٹ جا، وہ پھٹ جائے گا۔ آسمان سے کہے گا بارش نازل کر، وہ بارش ہونے لگے گی۔ زمین کو حکم دے گا کہ پھٹ جا، پھٹ جائے گی۔ کہے گا کہ غلہ ہوگا، سبزی ہوگا، وہ اگائے گی۔ یعنی ایک طریقے سے وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اور ہر چیز اس کا حکم مانے گی۔ یہ اللہ تعالی نے اسے طاقت سے نوازا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا جو اہتمام کرے گا، وہ اس فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی طاقت، فضیلت اور سب سے بڑا راز ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس لیے سورہ کہف کو ہر ہفتے یعنی جمعے کے دن پڑھنی چاہیے۔ سورہ کہف کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھیے، دوسرا راز یہ ہے کہ روشنی اور نور کا ذریعہ ہوتی ہے یہ سورہ کہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے اگلے جمعے تک نور روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے اندر ایک چمک پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوشی عطا کر دے گا۔ تو یہ سورہ کہف کی فضیلتوں میں سے اور ایک بہترین راز ہے اس کے اندر۔ اور جو تیسرا راز ہے وہ ہے شیطان سے حفاظت، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی آخری آیات پڑھی، رات بھر شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا اہم راز ہے، تو سورہ کہف کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح جو چوتھا راز ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ ہے قبر کے عذاب سے نجات کا مل جانا۔ روایات میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ ہوگی۔ کتنی اہم سورت ہے یہ، کتنی فضیلت والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو سرخرو فرمائے گا، اور یہ سورت انسان کی بلندیوں کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔
تو بڑی فضیلت ہے۔ اور پانچواں پوشیدہ راز اس کا یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ خلوص نیت سے پڑھے اور اس کے پیغام پر عمل کرے۔ اس سورت کے کیا کیا پیغام ہیں یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ خاص باتیں اس سورت کے اندر کیا کیا بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ بہت اہم سورت ہے، آپ اس کے فائدے توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ اور چھٹا فائدہ اور اہم پوشیدہ راز وہ یہ ہے کہ سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے۔ جو لوگ اسے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو سکون کی اور برکت کی تلاش رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، برکتیں نصیب ہو جائیں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ سورہ کہف پڑھنے کا آپ معمول بنائیں۔ روزانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے صرف جمعے کے دن اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جمعے کے دن پڑھنے، جمعے کے دن کب سے کب تک پڑھنی ہے؟ یعنی کہ جمعے کے رات، جمعے کا جو دن ہوتا ہے اس سے پہلے جو رات آتی ہے یعنی جمعرات کا دن، اس کے شام سے یعنی مغرب کے بعد سے لے کے جمعے کے دن مغرب تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فضیلتیں، یہ فائدے، یہ سارے کے سارے راز آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کا پیغام کیا ہے آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھیے اس سورت کے اندر جو ساتواں اہم پوشیدہ راز ہے وہ ہے قبر میں نور کا مل جانا۔ بعض روایات کے مطابق جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، ہر جمعے کو یا روزانہ اس کی قبر میں نور ہوگا، اللہ رب العزت نور پیدا فرما دے گا۔ اور یہی نہیں، وہ نور قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا، اجالے کا کام کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اہم راز ہے کہ دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے۔ تو جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں وہ ہفتے میں یعنی جمعے کے دن کسی بھی وقت اس سورت کو پڑھنے کا بھی اہتمام ضرور کریں۔ اچھی طرح سے آپ یہ بات یاد رکھیے۔ اور اسی طرح آٹھواں جو اہم پوشیدہ راز ہے وہ ہے دنیا کی آزمائشوں سے نجات۔ دنیا کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریوں کی شکل میں، مال کی کمی کی شکل میں، انسان کی پریشان حال کی شکل میں، طرح طرح کی صورتوں میں انسان کے اوپر مصیبتیں اور آزمائش تکلیف آتی ہیں۔ ساری مصیبتوں سے انشاءاللہ چھٹکارا نصیب ہوگا۔ سورہ کہف کے اندر 4 باتیں خاص طور سے بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ دیکھیے سورہ کہف 4 بڑے فتنوں، آزمائشوں کا ذکر کرتی ہے۔ 4 باتیں اس کے اندر خاص طور سے نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ کہف کے اندر کیا پیغام دیا جاتا ہے، سورہ کہف کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصے کے طور پر 4 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں پورے سورت کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی آزمائش بیان کی گئی ہے اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے سے۔ آپ جب اس سورت کے ترجمے میں غور کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اصحاب کہف کا آپ کو وہ واقعہ بھی ملے گا جو بہت ہی مؤثر ہے، آپ کے دل کو چھو لے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو دوسری بات ہے جو آزمائش ذکر کی گئی ہے وہ ہے مال کی آزمائش۔ 2 باغ والوں کے واقعے کے ذریعے اس کی آزمائش کو بیان کیا گیا ہے، مال کی آزمائش کو۔ تو آپ جب ترجمے میں غور کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور جو تیسری بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جو تیسری چیز کی آزمائش کا ذکر ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو علم کی آزمائش کو بتلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو چوتھی چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے اقتدار کی آزمائش، یعنی ذوالقرنین کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے 16ویں پارے کے پہلے رکوع سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ جب غور کریں گے اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سارے پیغام آپ کو نصیب ہوں گے۔ تو دنیا کی بڑی بڑی آزمائشوں سے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے انشاءاللہ چھٹکارا نصیب ہو جائے گا جو شخص سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے 9واں جو اہم پوشیدہ راز ہے اس سورت کے اندر وہ ہے قیامت کے دن کے لیے روشنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی یعنی شروع کی یا آخری آیات پڑھی قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ روایات کے اندر اس سورت کی
फजीलत को, अहमियत को जो उजागर किया है, इसके फायदे बतलाए हैं, इसके अंदर जो कीमती पोशीदा राज हैं वो बतलाए हैं। और आखिरी राज जो 10वां राज है वो है दुआओं की कबूलियत, यानी सूरह कहफ की तिलावत के बाद मांगी जाने वाली दुआएं जल्द कबूल होती हैं, क्योंकि ये सूरत अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की अज़मत को बयान करती है, जिससे दिल में ईमान बढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ मजबूत होता है। ये तमाम फ़ज़ाइल हमें इस बात की तरगीब देते हैं कि हम सूरह कहफ को न सिर्फ जुमे के दिन बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी पढ़ने और उस पर गौर करने को अपना मामूल बनाएं। तो उम्मीद है बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये सूरत क्यों पढ़नी चाहिए और लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने को क्यों कहा जाता है, इसके पढ़ने से क्या नसीब होता है, इसके पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे और इसके पढ़ने में क्या क्या राज हैं जो पोशीदा हैं, जो पढ़ने वाले को नसीब होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कहफ पढ़ने की हमें रोज़ाना या कम अज़ कम जुमे के दिन हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ने की ज़रूर तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।